الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 تک ہم اپنا سبق مکمل کر چکے ہیں. آیت نمبر 121 سے 121 آج ہماری کلاس کا آغاز ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الذين آتيناهم الكتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتی اسے پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں جیسے اسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ یہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے فاولئک هم الخاسرون تو وہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں
نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی بطور انعام، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے بچو ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے ذرا برابر بھی کچھ کام آئے گی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اسے کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُمْ، تو بس اس نے ان کو مکمل کر دکھایا، پورا کر دکھایا۔ قال، تو اس نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی کچھ کو۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اس نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے پلٹ کر آنے کی جگہ، لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو تم ابراہیم کی قیام کی جگہ کو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ایک تاکیدی حکم دیا، ان سے عہد لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ وہ دونوں پاک کریں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، تو اس نے فرمایا ان میں سے جو کوئی کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اور پھر اسے آگ کے عذاب کے سامنے بے بس کر دوں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سب کچھ سننے والا اور بہت سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت پوری اپنے لیے فرما بردار بنا دے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا یا دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ ہی ہیں جو نہایت ہی توبہ قبول کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے۔ ربنا، ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہی سب پر غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کی ملت سے اس کے سوا کون رخ موڑے گا، بے رغبتی کرے گا، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہے۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس سے اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا جہانوں کے رب کے لیے۔ بنی اسرائیل کے احوال بیان ہو رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے مختلف مواقعوں پر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی،
جو حکم دیا گیا اس کو بدل ڈالا، اور اس کے نتیجے میں ان کو کیا سزا ملی، یہ ساری باتیں ذکر ہو کے آخر میں فرمایا کہ اس دور کے بھی یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کریں۔ اور ان کی ملت کی اتباع کیا ہے، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح بندہ جو ہے ایمان بیچ کر یہود و نصارہ کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا ہدایت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت ہے، تو اس لیے آپ دنیا کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں بعد اس کے کہ علم آپ کے پاس آ چکا ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ اللہ کے علم کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی خواہش پرستی اور ان کی ملت کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تو اللہ رب العزت کے مقابل آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا۔ اب ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، جیسے کعب احبار ہیں اور دیگر لوگ۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے یہی خسارہ اٹھانے والے۔ یعنی ان کا تلاوت کرنے کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ تلاوت کرنے کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ مخارج کے ساتھ، تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا، یہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ اس کا ایک حق ہے۔ قرآن مجید کو جیسا کہ اللہ نے اس کا حق بیان کیا ہے ویسے تلاوت کرنا، ایک اس کی ظاہری تلاوت ہے اور دوسرا اس کا معانی مطالب کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں تحریف کرنے سے باز رہنا، اپنی مرضی کے مطلب اخذ کر کے گمراہی کے رستے کھولنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم تو قرآن سے دلیل دے رہے ہیں لیکن وہ دلیل در حقیقت کتاب و سنت سے متصادم ہو۔ اور اس کی بہت سی مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں کہ لوگوں نے بظاہر اپنے لیے قرآن کو حجت بنایا ہوا لیکن قرآن مجید کی ہی اصل احکامات کو وہ پس پوش ڈال رہے ہیں۔ جہاں دل کرتا ہے مختلف قسم کی لغوی تشریحات کا سہارا لے کر کہ اس لفظ کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے، یہ مطلب بھی ہوتا ہے، اپنے مرضی کے مطالب بیان کر رہے ہیں۔ وہ معانی اور مطالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، جو آپ کے صحابہ کرام نے آپ سے سیکھے، اور نسل در نسل امت اسلامیہ ان کو پڑھ کر سیکھ کر متواتر کی صورت میں وہ امت کے ہاں 1400 سال سے جاری اور ساری ہیں۔ آج آ کر ایک بندہ کہے کہ جی میں ان ساری باتوں کو نہیں مانتا بلکہ جو مطلب مجھے سمجھ آیا ہے وہ سب سے بہتر ہے، تو اس سے بڑھ کر اور گمراہی کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا اہل ایمان وہ ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور اس کی تلاوت کے حق ادا کرنے والے ہی اصل میں اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر کسی مطلب اور مفہوم کو اختیار کرتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اس کا کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، اور ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہے کہ بندہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں وقت بھی لگائے۔ اس قسم کے لوگ کیا ہیں، کتاب کو پڑھنے میں ٹائم تو انہوں نے بڑا لگایا، اللہ کے کلام کو ٹائم دیا ہے انہوں نے، لیکن اس سے گمراہی کشید کر ہدایت کے منبع سے بندہ گمراہی لے کر جائے، اس سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ اس لیے اس بات پر توجہ رہنی چاہیے کہ انسان علم کہاں سے سیکھ رہا ہے، کس طرح سے سیکھ رہا ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے علم نافع کی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع۔ یہ نفع بخش علم اور نقصان دہ علم، ان دونوں کے درمیان جب بندے کو فرق پتہ چل جاتا ہے پھر وہ نفع بخش علم کی قدر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ اب پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں، اور اللہ نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو اب یہ بات گنوا کر دوبارہ کچھ مقصد ہیں۔ نمبر 1 کہ نعمتوں کے ملنے پر شکرانہ ہونا چاہیے، اور اس شکرانے کے طور پر اللہ کی بات مانی جانی چاہیے۔ اللہ کی بات کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ تم
اب سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس منہج کے حامل بنو جس منہج کا حامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے آپ کے بزرگ اور بڑے انبیاء تھے۔ اس لیے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منہج بھی بیان ہو رہا اور ان کی کچھ باتوں کی طرف توجہ بھی دلائی جا رہی کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، یہود بھی اس بات کے دعوے دار تھے، عیسائی بھی اس بات کے دعوے دار تھے۔ تو یہ تینوں ہی گروہ ان آیات کے ضمن میں ان کو مخاطب کر دیا گیا ہے کہ تم نے تمام نعمتوں کا تذکرہ جو اللہ نے تم پر کی ہیں اور اللہ نے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اس فضیلت کے تقاضے کے طور پر اب اس بات کو سمجھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی طرف تمہاری نسبت ہے ان کے منہج کو سمجھ کر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ تو فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، یہ میں ہی تھا جس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اگر اللہ تعالی بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائے تو تم مانتے ہو اس بات، لیکن بنی اسرائیل سے ہٹ کر یہ فضیلت بنی اسماعیل میں چلی جائے تو تم انکاری ہو جاتے ہو۔ اللہ ہی فضیلت تمہیں دینے والا تھا، تم اس فضیلت کے دعوے دار ہوتے ہو۔ اب اللہ رب العزت کسی اور کو فضیلت دے دے تو تم اللہ کے فیصلوں پر جو ہے وہ معترض ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں۔ تو جو فضیلت اللہ عطا فرما دے اس فضیلت کا انکار کرنے والا اللہ رب العزت کے فیصلوں کا انکار کرنے والا، یہی وجہ ہے کہ حاسد جو ہے اس کے لیے بڑی وعید ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر یہ آواز بہت تیز ہے، تھوڑی سی آہستہ کریں، تھوڑا سا کم کریں اس کو۔ تو اللہ رب العزت کی عطا کردہ فضیلت کو ختم کر دینے والا یا حسد کے نتیجے میں دوسرے کو یہ سمجھنے والا کہ اس کو یہ نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کا حقدار میں تھا، یہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر معترض، اس لیے اس کے لیے وعید بڑی۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھی۔ اسی طرح مشرکین مکہ میں بھی جو سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، ابو جہل، ابو لہب اور دیگر لوگ، ان کو اس بات کا حسد تھا کہ ہم کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے لگ جائیں جبکہ آپ کے خانوادے کے ساتھ ہم مقابلہ کرتے تھے، اور اگر ہم ان کے متبع بن جائیں گے تو ہم ایک طریقے سے نیچے ہو جائیں، ہمارا وہ جو ایک سرداری کا ایک سٹیٹس تھا وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا جو احساس ہے وہ اس بات میں دلا دیا کہ وہ انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں بھی جہانوں پر فضیلت جب تک ملتی رہی وہ میری اللہ کا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے پیچھے کچھ قربانیاں ہیں، اس فیصلے کے پیچھے کچھ اساس اور بنیاد ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ وہ تاریخ جب تک تمہارے مد نظر نہیں رہے گی تب تک تم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ رب العزت کے ہاں فضیلتیں کیسے ملتی۔ اس تاریخ کو واضح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت ابراہیم کے بعد سے لے کر سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، باقی تمام انبیاء حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی نسل میں سے تھے۔ حضرت یعقوب کا لقب حضرت اسرائیل تھا، تو بنی اسرائیل جو اسرائیل کے بیٹے، اور بنی اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ اب یہ جو فضیلت ہے کہ بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آگے تمام انبیاء آ رہے ہیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ بنی اسرائیل میں انبیاء آئے ہیں، اس سب کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کے ذکر کے طور پر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے اسے پورا کر دیا۔ بِكَلِمَاتٍ، کلمات ویسے تو کلمہ کی جمع ہے، کلمہ کہتے ہیں کسی جملے کو، لیکن قرآن مجید میں جا بجا یہ کلمات کا لفظ جو ہے دیگر معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، کہ اللہ رب العزت کی کلمات کی انہوں نے تصدیق کی، یعنی اللہ کے احکامات کی تصدیق کی۔
تو کلمات بمعنی احکامات بھی ہے، کلمات بمعنی آزمائشیں بھی ہے، یا ہر وہ حکم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا بطور آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ مفسرین کرام نے اس میں کچھ اقوال ذکر کیے ہیں کہ کلمات سے مراد کیا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کی بعض صحیح سند کے جو اقوال ہیں اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی احکامات سے آزمایا۔ ان میں سے ایک حکم وہ ہے، 5 چیزیں ایسی تھیں جن کا تعلق سر کے ساتھ تھا، اور 5 چیزیں ایسی تھیں جن کا باقی جسم کے ساتھ تعلق۔ سر کے ساتھ تعلق میں اپنے سر کے بالوں کی مانگ نکالنا، اپنے وضو کرتے ہوئے کلی کرنا، ناک جھاڑنا اور داڑھی رکھنا، اور اسی طرح جسم کے جو احکامات ہیں ان احکامات میں غیر ضروری جسم کے بالوں کا صاف کرنا، اضافی بالوں کا صاف کرنا، اور ناخن کاٹنا، ختنہ کرنا، یہ سارے احکامات شامل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آنے پر اپنی سنتیں کروائیں، ختنہ کیا، اور یہ ایک ایسا حکم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ اسی طرح دیگر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ تمام وہ احکامات جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں قرآن مجید نے مذکور کیے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں کے ذریعے، چاند اور سورج کے ذریعے آزمائش ہونا، اور ان پہ ان کے رب ہونے کو پہلے سمجھنا کہ شاید یہ رب ہیں، اور اس کے بعد غور و فکر کر کے اس بات کا اندازہ ہو جانا کہ یہ جو غروب ہو جانے والے ہیں یہ رب نہیں ہو سکتے، اور پھر قوم کے سامنے توحید کو بیان کرنا، جابر سلطان کے سامنے توحید کا بیان، ہجرت، آگ میں پھینکا جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور اللہ کے سامنے ہر قسم کی آزمائش میں پورا اتر کے یہاں تک کہ اپنی بیوی اور بچے کو بیابان کے اندر چھوڑ کر آنا، اور پھر اپنے ابھی ایسے بچہ جو چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے اس کو اللہ کے حکم پر ذبح کر دینا، یہ سارے کی ساری بڑی آزمائش بکلمات فاتمہن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری کی ساری آزمائشوں کو پورا کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم ہیں جنہوں نے وفا کر کے دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ رب العزت کا درمیان جو ایک اطاعت، خالق اور مخلوق کے درمیان ایک جو آئیڈیل تعلق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا نمونہ ہے، اس کی مثال کہ انسان اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کو مد نظر نہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ پھر سرٹیفکیٹ دیں کہ اگر کسی نے وفا کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو اس شخص کو دے، اور پھر وہ نبی جن کی اتباع تمام انبیاء پر بھی واجب، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لے رکھا ہے عالم ارواح میں کہ اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی آ گئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے اس بات کا اقرار کر لی، اور اسی کے پیرائے میں معراج کے واقعے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی ارواح کی امامت بھی کروائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ عیسیٰ اللہ کے نبی کی صورت میں نہیں آئیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت میں آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے دین کو آگے پھیلانے اور اس کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ تو وہ نبی جن کی اتباع باقی تمام نبیوں پر واجب ہے، ان کو منہج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، آپ کے طریقے کا، آپ کی منہج کی اتباع کیجیے، حنیفاً کہ وہ یکسو تھے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں ان کی کوئی دوسری اوپینین ہی نہیں ہوتی، کسی کے ڈرانے، کسی کے برا بھلا کہنے اور کسی کی مرضی ناراضگی کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، سوائے اس بات کے کہ رب کائنات کی مرضی اور اللہ کی رضا کس چیز میں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس منہج کو بطور دلیل پیش کیا ہے، بار بار بطور نمونہ پیش کیا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل بنائے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں کہ ویسی اطاعت اور فرما برداری ہم سب سوچتے ہیں کہ جی یار کیسے ہم کر سکتے، یقیناً ہمارے لیے مشکل ہے،
اللہ رب العزت نے اسی لیے ویسا امتحان ہمارا لیا بھی نہیں. ہمیں نہیں کہا کہ اپنے بیوی بچے لا کر بیابان میں چھوڑو. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے نومولود چھوٹے بچے کی جو ابھی چلنا پھرنا، جس عمر میں بچہ انسان کو بہت پیارا لگتا ہے، جب وہ باپ کے ساتھ چھوٹی عمر میں چلتا پھرتا کھیلتا کودتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، تو ماں باپ کو ایسا بچہ، یہ ایج سب سے زیادہ بچے کی حسین ہوتی. اس ایج میں بچے کو یہ کہا جائے کہ اس کی گلے پہ چھری پھیر دو، ہمیں نہیں کہا گیا. ہمارے لیے اتنا امتحان ٹف نہیں کیا گیا، لیکن کچھ اس کی علامتیں برقرار رکھی گئی، اس کے شعائر برقرار رکھے گئے. حج پورے کا پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاعر میں سے، اللہ کی عبادت کرنا، قربانی کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کلمہ حق بلند کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، صحیح بات کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا، حق بات کے اوپر قائم ہو جانا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرنا، اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنا. یہ وہ علامتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے منہج میں سے اللہ رب العزت نے باقی رکھی. ان علامتوں سے محبت کرنا اور ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کرنا اور ان کو اپنے آل عیال پر اور ارد گرد کے لوگوں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا، جو اس نظریے کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ اللہ کے پاس پیش ہو گیا، انشاءاللہ وہ کامیاب. تو اس لیے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس مشن میں کامیاب ہو گئے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا وہ انہوں نے پورا کر دکھایا، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس امام، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں. لیڈرشپ آپ کو ملنے والی، یعنی یہ لیڈرشپ ایسی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رکھا، ان کی ملت اور ان کا منہج باقی رکھا، اور رہتی دنیا تک جو مسلمان ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیے گئے نیکیوں کے مطابق اس کی نقل کرتے ہوئے عمل کرتے رہیں گے تو اللہ ان سے راضی ہوتا رہے گا. کیسی لیڈرشپ؟ لیڈر وہی ہوتا ہے نا جس کی فالوئنگ ہوتی. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ ایک آئیڈیل کے طور پہ دیکھتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کی بات سنتے ہیں، جس کو ایک نمونے کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک لیڈر کے طور پر، ایک آئیڈیل کے طور پر اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے امامت عطا فرمائی. اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے، کتاب اللہ کے اندر اس بات کو سمجھا دیا گیا کہ ہدایت کے بھی امام ہوتے ہیں اور گمراہی کے بھی امام ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے، لیڈرز بنائے جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے. اور اسی طرح گمراہی کے اماموں کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو گمراہی کے امام. گمراہی کے امام کون ہوتے؟ کہ جو ایسے لوگ ہیں، ایسی کاوشیں اور ایسی کوششیں جن کی وجہ سے لوگ ان سے متاثر ہو کر گمراہی کے اوپر چلنا شروع کر دیں. اگر آپ موجودہ دور کی بات کریں تو یہ جو سلیبریٹی کلچر ہے، جو کسی بھی آپ ہالی ووڈ کی بات کر لیں، آپ بالی ووڈ کی بات کر لیں، اسی طرح جو پلیئرز ہیں پوری دنیا کے اندر، مختلف فٹ بال پلیئرز ہیں، کرکٹ کے پلیئرز ہیں جو سلیبریٹیز بن چکے ہیں، اور اسی طرح مختلف شعبوں میں مختلف سلیبریٹیز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف عیدی شعبوں میں ہوں، اور بھی شعبوں میں ہیں. اور اسی طرح دین کے معاملات میں بھی بعض لوگ سلیبریٹی بن چکے ہیں. بعض شیوخ ہیں جو سلیبریٹی شیوخ ہیں، بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے، صرف جیسا وہ کرتے ہیں ویسا لوگ کرنا شروع کرتے ہیں. وہ امامہ باندھنا شروع کریں، لوگ امامہ باندھنا شروع کرتے ہیں. وہ ٹوپی پہننا شروع کرتے ہیں، وہ ٹوپی پہننا شروع کرتے ہیں. وہ سوپ پہننا شروع کریں، لوگ سوپ پہننا شروع کر دیتے ہیں. نہیں پہنے، یعنی لوگ ان کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں، ایک تو یہ کہ ہمارے لیے دو بات. نمبر ایک کہ ہم ائمہ ہدایت کے پیچھے ہیں یا ائمہ ضلالت کے پیچھے، گمراہی کے پیچھے. ہم کن لوگوں کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ اور آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، نظر آئے گا کہ بالکل واضح طور پہ پتہ چلتا ہے یہ جو فیشن ہے، فیشن انڈسٹری ہے، یہ صرف اسی چیز کے پیچھے چل رہی. کچھ لوگ ہیں جو گمراہی کے امام ہیں، مختلف قسم کے سٹائلز جو ہے وہ اپناتے ہیں اور ساری دنیا کے اندر وہ سٹائل چلنا شروع کرتے ہیں. کوئی پلیئر ہوگا وہ یہاں سے بال جو ہے سارے کے سارے جو ہے شیو کرا لے گا، بیچ میں بال چھوڑ دے گا. آپ دیکھیں گے جی دکانوں پر جا کر لوگوں نے وہ شروع کر دی. کوئی فیشن ایسا چلے گا کہ جی یہاں سے ایک جو ہے نا آپ بالکل بیچ میں سے ایک لکیر ایسے چلانا شروع کریں، ٹھیک ہے، اور جو ہے کہ کہتے ہیں داڑھی چھوڑ دیں. آپ لوگوں کو کہیں کہ جی انبیاء کی سنت ہے
کہ وہ داڑھی رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی رکھو اور مونچھیں پست کرو، اور اس پر ثواب ملتا ہے تو کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن فیشن میں آ جائے تو کرنے کو تیار. آپ سمجھائیں گے کہ ٹخنوں پر کپڑا نہیں، مرد کا ٹخنوں سے کپڑا نیچے نہیں جانا چاہیے، تو یہ کبھی فالو نہیں ہوگا. لیکن اگر وہی معاملہ فیشن میں آ جائے اور پینٹس چھوٹی ہو جائیں اور جراب جو ہے وہ اینکل جو ہے نا لیس ہو جائے، تو آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل تو بڑے مواحد قسم کے دور سے لوگ نظر آتے ہیں، جی کیا ہے جی لمبی داڑھی ہے، بال ایسے بڑے بڑے ہیں اور پینٹ جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہے. آپ سوچیں گے بڑا کوئی دیندار آدمی ہے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات چیت کیوں کریں، پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ماڈل ہے، یہ تو فیشن انڈسٹری میں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے رول ماڈل بدل گئے، جن کو دیکھ کر ہم اپنی اٹھک بیٹھک، اپنا لین دین، اپنا اخلاق کردار اس کا تعین کرتے ہیں، وہ لوگ بدل گئے. یہی وجہ آپ دیکھیں گے اگر کوئی نشان، کوئی بڑا کرکٹر یا کوئی فٹ بالر جو ہے وہ کسی قسم کا ہاتھ سے کوئی نشان بناتا ہے یا کوئی خاص قسم کا جیسچر دیتا ہے گول کرنے کے بعد یا چھکا مارنے کے بعد، تو لوگ وہ کرنا شروع کر دیتے. کیا ہے؟ کن لوگوں کو ہم آئیڈیالائز کریں؟ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ میں نے اور آپ نے شب و روز میں دیکھنا ہے کہ ہم آئیڈیالائز کس کو کر رہے ہیں. ہمارے آئیڈیل یہ لوگ ہیں یا یہ کہ ہمارے آئیڈیل سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا دیا ہے. اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین رول ماڈل، یعنی حسین ترین رول ماڈل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ حسین ہو جائے گا، اور جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے ظاہر اور آپ کے باطن سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا برا شخص ہوگا. یہ ایک سادہ سا اصول ہے جو اسلام نے ہمیں دے دیا. دوسری بات، اگر اللہ نے مجھے یا آپ کو یہ توفیق دے دی ہے کہ ہم کچھ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن سکیں، اور ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں رول ماڈل، اپنے گھر کے اندر بحیثیت والد، بحیثیت شوہر، بحیثیت بھائی، اپنے محلے کے اندر بحیثیت پڑوسی، اپنی مسجد کے اندر بحیثیت نمازی. ہمارے بہت سارے جو ہے نا ہماری زندگی کی ڈائمنشنز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس کرسی پہ بیٹھا، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں صرف میں رول ماڈل نہیں. ہم میں سے ہر شخص، جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے. یہ نگہبانی ایک رول ماڈل ہی ہے نا. تو جہاں کہیں بھی آپ ہیں اور آپ کو لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہاں پر میں کس قسم کا رول ماڈل؟ میں ہدایت کا امام ہوں وہاں پر یا گمراہی کا امام ہوں؟ میں اپنے گھر والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہوں یا گمراہی کا سبب؟ اولاد کے لیے ہدایت کا سبب ہوں یا گمراہی کا سبب ہوں؟ اور اولاد لیکچر دینے سے ہدایت پہ نہیں آئی، وہ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے دیکھتی ہے. میں لاکھ مرتبہ اپنے بچے کو کہتا رہا ہوں کہ بیٹا مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرو. جس ٹائم وہ مجھے دیکھے گا کہ ابا جی گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور میچ چل رہا ہو تو وہ مسجد نہیں جاتے کہ جی بڑا ٹف مقابلہ چل رہا، آج انڈیا پاکستان کا میچ، تو ابھی تو بڑی کروشل سے چلو بعد میں پڑھ لیں گے. تو اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے نماز ایک ایسی چیز ہے کسی ٹائم نہیں بھی جا کے پڑھی ہے تو خیر کوئی بات نہیں. اب وہ اپنے لیے دیکھے گا کہ مجھے کیا اس وقت انٹرسٹ، میرے لیے کیا انٹرسٹ ہے، اور میں اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس چیز کو مینوپولیٹ کر لوں. یہ سبق آپ نے زبانی دے دیا اس کو. اب یہ چیز مجھے اور آپ کو دیکھنی، اور جیسے جیسے اس کو اوپر لے کر جاتے ہیں. میں اگر دعویٰ کا کام کرتا ہوں، لوگوں کے لیے انسپریشن ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور میری بات سنتے ہیں، یہ اللہ کا جہاں ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہے، وہیں پر ایک بہت بڑا امتحان بھی، آزمائش بھی. میرے لیے بھی آزمائش ہے، دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہے. اس لیے مجھے دیکھنا ہے کہ میں اگر لوگوں کی ہدایت کا سبب بنوں گا تو خدا نخواستہ گمراہی کا سبب بھی بن سکتا. مجھے اپنے آپ کو اصل منہج پہ رکھنا ہے، اور پھر ایسے منہج پر رکھنا ہے جہاں پر میری اپنی بھی نجات ہو جائے. ڈاکٹر زبیر تیمی صاحب نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھی ہے، صالح اور مصلح. صالح اور مصلح، ایک ہے صالح کہ جو بندہ صالح ہونا چاہتا ہے، اور ایک مصلح جو خود دوسروں کی اصلاح کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا صالح جو بننا چاہتا ہے وہ تو اپنی اصلاح کے لیے آ رہا ہے،
لیکن عموماً جو اصلاح کرنے والے ہیں نا ان کو یہ فکر ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو بھائی صالح کو تو اصلاح کی ضرورت ہے ہی ہے, وہ تو آیا ہی وہی ہے. مصلح کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے, اس کو بھی ہر وقت یہ دیکھنا ہے. آپ سب آ کر لیکچر سن رہے ہیں, آپ کے اخلاص پہ کوئی فرق وہ نہیں ہے, میرے اخلاص کا مسئلہ ہے. اس کیمرے کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ بڑے امتحان میں ہے, کیمرے کے پیچھے جو بیٹھا اس کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ تو پوری اخلاص کے ساتھ اپنی نیت کے ساتھ کام کر کے, کہیں پہ اس کا نام نہیں آتا وہ ایڈٹ کر کے ویڈیو چڑھا دیتا ہے, اس کے اوپر ملین ویوز آ جاتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے, واہ واہ ہوتی. واہ واہ جس کی ہو رہی ہے مسئلہ اس کا ہے. تو یہ جو مصلح ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہوں. اس لیے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے لگا. اب اس امامت کے آگے کچھ تقاضے ہوں گے. جی نہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اب فین فالوئنگ ہے اور وہ خیر کی بات آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں لیکن باقاعدہ علم نہیں حاصل کیا, اب لوگ پوچھتے ہیں, سوالات پوچھتے ہیں, تو ان کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ نیٹ سے دیکھ کر بتا دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ وہ سوالات جن کے جوابات آپ نے ثقہ علم والے مشائخ سے خود پوچھ رکھے ہوں یا پوچھ چکے ہوں, اب وہ تو آپ آگے بتا دیں کہ جی ہم نے علماء سے یہ کنسلٹ کیا تھا, یہ بات پوچھ چکے ہیں, پتہ ہے کہ علماء نے اس کا کیا جواب دی, کیا دلیل دی تھی, اور وہ بتا دیں. اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس پر تھوڑا بہت بھی ڈاؤٹ ہے کہ جی پتہ نہیں ابھی کیا ہے, اس پر ویٹ کریں, انتظار کریں, اور کسی بڑے عالم سے اس کے متعلق پوچھ کر دلیل دیکھ کر اس کی اس دلیل کو چیک کر کے ویریفائی کر کے پھر آگے جواب دیں. اور کبار علماء کا یہ منہج رہا ہے کہ وہ جس بات کا یقینی علم نہیں ہوتا تھا اس کے بارے میں کہتے تھے لا ادری, اور یہ ایک منہج ہے سلف صالحین کا, وہ کہتے ہیں لا ادری نصف العلم. یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا آدھا علم تو یہی ہے. غلط جواب دینے کے بجائے یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا, آدھا علم یہ ہے, باقی آدھا علم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو. اور وہ جو واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ بڑی دور سے آیا اور اس نے کہا کہ ہماری بستی میں ارد گرد کوئی بڑا عالم نہیں ہے, لوگوں نے کے مختلف سوالات ہوتے ہیں, مجھے انہوں نے یہ سوالات لکھ کر آپ کے پاس بھیجیں, اور غالباً اس میں 40 سوال کم و بیش ہو سکتے کوئی, تو آپ ان کے جواب دے دیں. انہوں نے وہ سوالات پڑھے, ان میں سے 3 کے جواب دیے, باقی کے متعلق کہا مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنا آپ کا نام ہے. انہوں نے کہا جی لوگ کہتے رہتے ہیں لیکن مجھے جو پتہ تھا وہ میں نے بتا دیا, اس کے علاوہ میں جو پتہ نہیں کیسے بتا دوں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نہیں بتائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, اس کو پتہ ہی نہیں. تو بھائی لوگ جو مرضی کہتے رہیں, بات وہ بتانی ہے جو ہم پتہ ہے 100%, کیونکہ یہ دنیاوی علوم کے متعلق یا عام کوئی دنیاوی مشورہ نہیں ہے کہ جس میں آپ جو مرضی کہہ دیں, چلو تکا لگ بھی گیا تو ٹھیک ہے, نہیں بھی لگا تو خیر. یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جی دیکھیں, صرف یہ نہیں درست, اس لیے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں علماء کا موقف مختلف بھی ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی ویڈیو کو دیکھ کر اپنی کو اوپینین بنا لینا صرف جب کہ مسئلے کی گہرائی کا آپ کو علم نہ ہو اور اس سلسلے میں آپ نے باقی علماء کو نہ سنا ہو یا پتہ نہ کیا ہو, اس وقت تک صرف ویڈیو دیکھ کر علم حاصل کرنا یہ درست نہیں. اس میں بڑی اہم بات سے ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے کہی تھی. ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک لیکچر تھا, بڑا قیمتی, اس میں سے ایک کلپ تھا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ علم کو اٹھا لیں, اور علم کا اٹھانا اس طرح سے نہیں ہوگا کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی یا لائبریریاں نہیں ہوں گی, بلکہ علماء فوت ہوتے جائیں گے, اور جب کبھی کوئی عالم فوت ہو جائے گا تو لوگ اس کی جگہ جاہلوں کو علماء سمجھ کر ان کو اپنا بڑا بنا لیں گے, ان سے فتویٰ لیں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس کے بعد شیخ فرمانے لگے کہ تمہارے یوٹیوب بھی ہوگا, تمہارے ویڈیو ریکارڈڈ لیکچرز بھی موجود ہوں گے, اور کتابیں بھی موجود ہوں گی, لائبریریاں بھی موجود ہوں گی. اس کے باوجود لوگ گمراہ ہوں گے کہ علماء موجود نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ایک ہے معلومات کا ہونا اور ایک ہے اس معلومات کے نتیجے میں علم کا ہونا. تو معلومات اور علم 2 مختلف چیزیں. معلومات یہ ہیں کہ آپ کے پاس ایک
کیا کیا اسٹیٹسٹکس موجود. لیکن اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے, کتاب و سنت کا اس میں مقصود کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا اس میں اس حکم کے دینے سے اور کسی چیز سے روکنے سے مطلوب کیا ہے, پھر کہاں پر کس وقت میں حکم کیسے بدلے گا, یہ ساری چیزیں علماء کو پتہ, جو گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر سیکھتے ہیں. اس لیے جس طرح کوئی بندہ صرف کتابیں پڑھ کر سوئمنگ نہیں سیکھ سکتا نا, جب تک کہ وہ پانی میں نہیں اترے. آپ 1000 کتابیں پڑھ, پوری لائبریری پڑھ لیں اور آپ کہیں جی میں نے پوری لائبریری پڑھ لیا, میں سوئمنگ کر سکتا ہوں, آپ اترے نا پانی, لگ سمجھ جائے. اچھا, اور پھر سوئمنگ بھی مختلف ہے. آپ ایک سوئمنگ پول میں جو ہے نا سوئمنگ کر رہے ہیں, یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ ایک ندی میں سوئمنگ کر رہے ہیں, یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ ایک دریا میں سوئمنگ کر رہے ہیں, یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ سمندر میں سوئمنگ کر رہے ہیں, یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل اسی طرح علم کے معاملات بھی بالکل اس طرح کے ہیں. اس لیے صرف لیکچرز پہ اور یوٹیوب پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ اور ریکارڈڈ چیزوں پہ بھروسہ نہ کریں. وہ معلومات کا ایک ذریعہ ضرور ہے, ان کو ایک معلومات کے ذریعے کے طور پر ضرور استعمال کریں. علم حاصل کرنے کے ذرائع میں سے اختیار کر لیں, لیکن اس پر بھروسہ کر کے مفتی نہ بنیں. یہ اصل خرابی ساری یہاں پر ہوئی کہ ترجمے والی کتابیں پڑھ کر خود ذاتی مطالعے کے نتیجے میں بغیر علماء سے حاصل کیے ہوئے علم کے, اب یہ خمیازے ہیں کہ انجینئر جو ہے نا وہ دین کے ساتھ انجینئرنگ کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس طرح کی انجینئرنگ ہو رہی ہے. اچھا, ابراہیم علیہ السلام جی. اس میں ایک ویب سائٹ ہے islamqa.info, وہ میں کہا جاتا ہے کہ پبلک اگر کوئی سوال ایسا ہو تو دے دیا اپنے ویب سائٹ. پھر اس ویب سائٹ کا کیا؟ اسلام Q&A اچھی ایک ویب سائٹ ہے, اور شیخ صالح المنجد جو ہیں وہ ان کی ویب سائٹ ہے, اور بڑے ثقہ علماء میں سے ہیں. تو یعنی یہ ایک طرح سے ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یار تم اس معاملے میں فلاں عالم سے پوچھ لو. تو اب موجودہ دور میں عالم سے پوچھنے کا ایک ذریعہ آن لائن پوچھنا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک ذریعہ اسلام Q&A میں پوچھے گئے سوالات ہیں, انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کر کے, اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتاویٰ ہیں, اسی طرح شیخ ابن عثیمین کے فتاویٰ ہیں. اور ہر دور میں علماء خود بھی دوسرے علماء کے یا بڑے علماء کے فتاویٰ سے فائدہ اٹھاتے رہیں کہ کبار علماء نے کیا کہا. تو اس حوالے سے ایز اے ریفرنس ان کو جو ہے نا کوٹ کر دینا یا بیان کر دینا یا اس کا کوئی لنک بھیج دینا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن خود فتویٰ دینا کہ جی میں اب خود فتویٰ دینے کے قابل ہوں کیونکہ میں اسلام Q&A پہ بس پڑھ لیا تھا, یہ محل نظر. میں ان دو باتوں میں فرق کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ جی میں نے کیونکہ آڈیو سن لی تھی ایک شیخ کی, بس ٹھیک ہے اب میں وہ بیان کرتا رہوں. آپ کو باقاعدہ طور پہ اگر خود فتویٰ دینا ہے خود, تو پھر اس مسئلے کا پورا علم ہونا چاہیے. نہیں تو آپ ریفر کر سکتے ہیں, یار فلاں عالم سے پوچھ لیں یا فلاں ویب سائٹ پہ جا کے سوال لکھ کر دیکھ لیں, یہاں پہ یہ سوال کا جواب دیا گیا ہے, فلاں عالم نے اس کا یہ جواب دیا ہے, فلاں عالم نے یہ جواب دیا. یہ بہتر طریقہ کار. نہیں میں دیکھیں میرا نمبر نہیں بچتا, الحمدللہ کبار علماء موجود ہے, میرا تو کسی کھاتے میں کوئی نام نہیں ہے. ویسے ہی بلا وجہ آپ لوگوں نے جو ہے نا ایک وہ ساتھ لگا دیا میرے. سچ بات یہ ہے کہ اس وقت کبار علماء موجود ہیں, وہ اصل مرجع ہیں. میرے جیسے لوگ مرجع نہیں ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. میرے جیسے لوگ مرجع نہیں کہ وہ یہ کہیں گے جی ہاں ہم طالب علم کی حیثیت میں عام چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہیں ان کے بارے میں جواب دے دیتے ہیں, وہ بھی کبار علماء سے جو ہم نے متعدد بار پوچھ رکھے ہیں, سن رکھے ہیں, سیکھ رکھے ہیں, پورا پتہ ہے کہ جی اختلاف کس مسئلے میں کیا ہے, دلیل کیا ہے, اس پر شرح صدر یہ ہے کہ جی اس معاملے میں کتاب و سنت کی دلیل کیا, تو وہ بتا دیتے ہیں. ادروائز آپ یہ کہیں کہ جی مرجع کے طور پر میں مفتی ہوں, ہرگز نہیں. یہ میرے ذہن میں رکھیں, مرجع کے طور پر میں مفتی ہوں, ہرگز نہیں. مفتی کون ہے اس وقت اسلام پاکستان کے لیول پر؟ شیخ عبدالستار حماد حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ اس لیول پر ہیں کہ وہ مفتی, وہ مرجع ہیں اس معاملے میں. شیخ حافظ شریف صاحب مرجع ہیں اس معاملے میں. شیخ مسعود عالم صاحب مرجع ہیں اس معاملے میں. شیخ عبید اللہ عفیف صاحب مرجع ہیں اس معاملے میں, ٹھیک ہے. تو شیخ عبدالعزیز علوی صاحب مرجع ہیں اس معاملے پر. یہ کبار علماء ہیں, ٹھیک ہے, یہ کبار شیوخ ہیں. یہ ہیں جو اصلی علم والے لوگ ہیں, جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں, جنہوں نے ہر طرح کی سوالات پر گہری تحقیق کی ہوئی ہے, کتابیں لکھی ہوئی ہیں. شیخ ارشاد القصری حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ مشائخ. تو یہ ہیں, یہ بالکل ذہن میں رکھیں, کلیئر کٹ ذہن میں رکھیں. اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا تفاوت علمی جو ہے نا, علمی فوقیت جو ہے اور حفظ مراتب, اس کو اگر آپ سامنے نہیں رکھیں گے تو کبھی بھی علم صحیح طریقے سے نہیں آ سکتا. علم حاصل کرنے کا ایک بنیادی نقطہ جو ان لوگوں کو نہیں سمجھ آتا وہ کیا ہے؟ وہ ادب ہے. ادب کے بغیر علم نہیں آتا.
ادب کے بغیر علم آتا ہوتا تو کیا ہی بات ہے. تو ادب اختیار کرنا یہ بنیاد ہے، اور کبار علماء کا ادب کر کے ان کے پاس بیٹھنا، ان سے علم حاصل کرنا، جب تک بندہ نہیں. اور اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جس نے ایک چیز کا ذائقہ ہی نہیں چکھا اس کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں. وہ ٹیڑھی کھیر والا لفظ سنا ہوا آپ نے کہ یہ ٹیڑھی کھیر محاورہ نا، یہ چیز ٹیڑھی کھیر ہے، ٹھیک ہے. تو ٹیڑھی کھیر کیسے بنا یہ محاورہ؟ کہتے ہیں کہ یہ محاورہ ایسے بنا کہ ایک حافظ صاحب، ٹھیک ہے، نابینا تھے، مسجدوں میں رہتے تھے جس طرح پرانے زمانے میں لوگ. تو ایک بچہ جو ہے نا وہ مسجد میں آتا تھا، وہ حافظ صاحب اس کو بڑی شفقت کرتے تھے. اس نے اپنی گھر جا کے اپنی والدہ کو کہا کہ مسجد میں ایک نابینا حافظ صاحب، مجھے بڑا دل کرتا ان کی کوئی خدمت کرے، آپ ایسا کریں میں ان کے لیے کھیر بنا کر دوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کھیر بنا دوں گی. وہ بڑا خوشی خوشی دوڑا آیا اور آ کر کہنے لگا حافظ صاحب میں نا آج آپ کے لیے کھیر لے کر آؤں. انہوں نے کہا جی کہ کھیر وہ کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں کبھی کھیر دیکھی ہی نہیں تھی، نابینا تو ویسے کھائی بھی نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے. اس نے کہا جی کھیر جو ہوتی ہے نا سفید ہوتی ہے. اب وہ بچہ تھا، اس نے کیا کہنا کھیر سفید ہوتی ہے. انہوں نے کہا کھیر سفید ہوتی ہے؟ سفید کیسا ہوتا ہے بیٹا؟ میں تو بچپن سے نابینا ہوں، یعنی پیدائشی نابینا، مجھے تو نہیں پتا سفید کالا پیلا نیلا کیا ہوتا ہے. مجھے یہ پتا ہے لفظ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کالا یہ پیلا یہ نیلا یہ سفید ہے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا رنگ چیزی سب کیا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ سفید جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے جیسا دودھ ہوتا ہے. اس نے کہا بیٹا دودھ کیسا سفید ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، میں نے تو دودھ بھی کبھی نہیں دیکھا. اس نے کہا میں آپ کو حساب کیسے سمجھاؤں کہ سفید کیسا ہوتا ہے؟ اور نے کہا بیٹا کوئی ایسی چیز لے کر آؤ جس کو میں ہاتھ لگا کے چیک کر سکوں، مجھے ہاتھ لگانے سے پتہ لگتا ہے کہ جی یہ چیز کیسی ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر تو مسئلہ صاحب ہے. وہ جلدی سے گھر گیا، بطخ ایک گھر میں سفید رنگ کی تھی، وہ اٹھا کے لایا. اب حافظ صاحب نے جو اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا نا ایسے کر کے یوں گھوم رہی ہے. اچھا سفید کھیر ایسی ہوتی ہے بڑی ٹیڑھی کھیر. تو بھائی کسی بندے کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا تو آپ اس کو اس کا ذائقہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اب جس بندے نے کبھی علماء کے پاس بیٹھ کر ادب کے ساتھ کچھ سیکھا ہی نہیں، میں آپ کو کیسے ایکسپلین کروں کہ بھائی ادب کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنے سے کیا حاصل ہو؟ وہ ٹیڑھی کھیر ہی نکالے گا. اس لیے آپ اس کے سامنے جتنی مرضی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے لگا. قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم اور میری ذریت میں سے. اب یہ ایک بڑا اہم بات ہے، جب اللہ تعالیٰ خیر والی کوئی نعمت دینے لگے تو انسان اس بات کی فکر کرے کہ یہ خیر والی چیز میری نسلوں میں بھی آ جائے، میری نسلوں میں بھی آ جائے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں سے. اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. اور ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اپنی صبح و شام کے اذکار کی جو بھلائیاں مانگتے ہیں نا اور جن چیزوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، اس نیت اور ارادے کے ساتھ دل میں یہ خیال رکھ کر مانگا کریں کہ یا اللہ یہ میں اپنے لیے بھی، اپنی بیوی کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے تمام گھرانے کے لیے، سب کے لیے مانگ رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، یا اللہ میری ذریت میں سے بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت میں انبیاء کا ایک سلسلہ رکھا. تو اب پیچھے جو بات ہوئی نا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. اس ایک آیت میں چند باتیں واضح کر دی گئیں. ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیاں اور اس قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا فرمائی، اور اس امامت کے حاصل ہونے پر انہوں نے جو دعا مانگی کہ میری ذریت میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہوں. آگے اس کی تفصیل بھی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، کہ ایک پورا گروہ ہو جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ہو. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے اتنی فضیلتیں عطا فرما دی. تو اس ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کے نتیجے میں جب تم یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا بھی، ان کے لیے بھی دل میں شکریہ محسوس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے طریقے پر چلو.
جو وہ کرتے تھے ویسا کرو. جس چیز نے انہیں اس مقام پر پہنچایا تھا اس مقام پر پہنچنے کے لیے تم بھی تگ و دو کرو. تو فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں. یعنی یہ بات بیان کر دی کہ آپ کی ذریت میں سے ایک گروہ ہوگا جو آپ کے منہج پر ہوگا, جن کو اللہ فضیلت عطا فرمائے گا, لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو ظلم کرنے والے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آپ کی اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. اس سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خیر کی بات آگے پہنچاتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں. سارے لوگ بدل جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا, سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ خیر اور شر دونوں باقی رہنی ہے, تبھی تو امتحان ہونا. اس لیے اپنے حصے کا کام کرتے چلے جانا چاہیے. فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. جب ہم نے اس گھر کو پلٹ کر آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا. مشرکین مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو گھر جس کی تم متولی بنے ہوئے ہو اور تم ایک اس کی وجہ سے عزت اور احترام کو انجوائے کرتے ہو, اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو پلٹ کر آنے کی جگہ, مثابہ جہاں پر بندہ بار بار آتا ہے, لوٹ کر آتا ہے. اس کے لوٹ کر آنے کا معنی کیا ہے کہ انسان کا دل اس گھر کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور بار بار جانے کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی ہے, فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ, یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کے ساتھ جوڑ دے. تو ہم دیکھتے ہیں اہل ایمان کا دل بار بار جانے کو کرتا. ابھی آپ گئے ہوتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر دل کرتا ہے یا اللہ مجھے دوبارہ لے جائے. کب وہ موقع ہے میں دوبارہ بیت اللہ جاؤں, طواف کروں, اللہ کے گھر کی زیارت کروں, عمرہ کروں, حج کروں. اچھا یہاں پر پھر وہی مسئلہ ہے, جو لوگ اس ذائقے کو نہیں چکھے ہوئے کہتے ہیں یہ کیا طریقہ کار ہے, بار بار حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں آپ. اس سے بہتر آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا لیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ فلاں کر لیں. یہی لوگ ہر نئے آنے والے موبائل کا ماڈل خریدتے ہوئے نہیں یہ فیصلہ کرتے کسی غریب کی شادی کرا لیں. ہر گاڑی کا ماڈل چینج کرتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں کرتے. انٹرنیشنل ٹورز پہ جاتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں کرتے. لیکن قربانی کے موقع پہ ان کو یاد آ جائے گا کہ جانور خرید کر ذبح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ واٹر کولر لگا دیا جائے اور اس کا پانی لوگ پیتے رہیں. اور زندگی میں انہوں نے کبھی واٹر کولر نہیں لگایا ہو, چیک کر کے دیکھیں. لیکن بس ایک کرٹیسزم ہوگا کہ یہ کس کام سے بہتر ہے کہ یہ کر لیں. اسی طرح یہ لوگ ایسے بھی ہیں, بار بار حج عمرے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے, بھائی ایک دفعہ کر لیا ٹھیک ہے, چلو فرض ہی پورا کرنا تھا, ایک دفعہ حج عمرہ کر لیا, اس کے بعد ہم نیکی کے کچھ اور کام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, آپ نے فرمایا اگر استاد پے در پے حج اور عمرہ کرو. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ گناہوں کو دھونے والے ہیں اور رزق میں برکت ڈالنے, رزق میں اضافے کا سبب. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو, اللہ موقع دے, وہ پے در پہ عمرہ کرے, پے در پہ حج کرے. اس لیے حج اور عمرے پہ لگنے والا جو مال ہے نا وہ تو گارنٹیڈ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر واپس عطا فرما دیتے. اور یہ تجربہ کر کے دیکھ کہ انسان حج عمرے پہ جائے, اللہ تعالیٰ جتنے آپ نے پیسے خرچ کیے ہوں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اس سے زیادہ عطا فرما دیں. اس لیے اس معاملے میں کنجوسیوں سے کام نہیں لینا چاہیے. اچھا پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بعض لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں نا بہت کنجوسی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ اللہ نے وسعت دی ہوئی, گن گن کر خرچ کرتے ہیں. ایک بندے کو میں نے دیکھا جی سوائے سمولی کے نا اور پورے دن میں کچھ نہیں کھا رہا. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کہتا یار یہ تو یہاں تو چائے بھی بڑی مہنگی ملتی, وہ ریالوں سے نا روپوں میں کنورٹ کر کر کے جو ہے نا. میں نے کہا بھائی اتنا گن گن کے معاملات زندگی میں چلاؤ گے نا تو گن گن کے ہی چلیں, تھوڑی وسعت کے ساتھ چلاؤ. اللہ نے دیا ہوا ہے, اتنی فکر کے ساتھ نہ رہو, اللہ رب العزت وسعت بھی دے دیں گے. یا ابن آدم انفق انفق علیک, آدم کے بیٹے خرچ کیا کر میں تجھ پر خرچ کروں. اور اس خرچ کرنے کی تفصیل معلوم ہے کہ جی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسان جائز نیک اور حلال کاموں پر خرچ کرے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, آپ کے رب نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں وہ تحدیث نعمت بھی ہونا چاہیے, اس کا بیان بھی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ نے انسان کو مال دیا ہو تو اس کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے. یہ نہیں ہے کہ شو آف کے لیے ہو, بس جی پوری برانڈ کی دکان بنا ہوا ہے. لیکن یہ بھی تو نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کوئی ریڈی والا ہے یا کروڑ پتی ہے. بعض ایسے پنڈی کے میں تاجروں کو جانتا ہوں, ننکاری بازار اور ادھر ادھر کے, دیکھ کر لگتا ہے کوئی مانگنے والا ہے.
یقین کریں. اور موٹر سائیکل کے علاوہ جو ہے نا وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے آپ کو. اور پتہ لگتا ہے کہ جناب گھر پہ 4 گاڑیاں کھڑی ہیں اور بچے تو عیاشی کر رہے ہیں، لیکن حاجی صاحب خود جو ہے نا بس وہ میلی ٹوپی پہن کے، میلے کپڑے پہن کے وہ پیاز ٹماٹر ہی بیچتے ہیں پورا دن. سر یہ کیا طریقہ کار؟ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے. ہاں اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سارا کچھ صرف اسی پہ خرچ ہو رہا ہے، باقی جو مدات ہیں ان پہ کچھ خرچ نہیں ہو رہا. اہل و عیال محروم ہیں، قریبی رشتہ دار محروم ہیں، معاشرے کے اندر اور لوگ محروم ہیں، اور آپ جو ہے وہ مہنگی مہنگی چیزیں خرید کر بس اپنے اوپر ہی لگاتے جاتے ہیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، ان ساری مدات میں آپ مناسب خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے وسعت دی اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اور کرنا چاہیے، اور وسعت کے ساتھ کرنا چاہیے. حج عمرے پہ جانا چاہیے، وسعت کے ساتھ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمانے والا. فرمایا وہ امنا، ہم نے اس گھر کو امن کا گہوارہ بھی بنایا. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو آگے ذکر ہوگی کہ اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے. امن کا گہوارہ ایسے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی سخت سے سخت دشمن کو بھی بیت اللہ میں دیکھتا تھا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اسلام نے آ کر بھی بیت اللہ کی یہ حرمت قائم رکھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے اور بیت اللہ کے ساتھ ساتھ حرمین یعنی حرم مکہ اور حرم مدینہ دونوں کے احکامات، کہ وہاں کے ہریالی اس کے سبزے کو نہیں کاٹا جائے گا، درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، وہاں پہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، شکار نہیں کیا جائے گا. اور بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی اور ان کی جو حدود ہیں ان کے اندر ان کی حرمت کا خیال کیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر یہاں قتال کیا تھا، تو اس بات کو اس کو دلیل نہ بنانے دینا کہ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف آج کے دن مختصر وقت کے لیے حلال کیا، اس کے بعد یہ قیامت تک کے لیے حرمت والا ہی. تو بیت اللہ حرمت والا ہے، امن کی جگہ ہے. یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر اعلان کیا تھا جو کوئی بیت اللہ میں چلا جائے وہ بھی امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی امن میں ہے، جو ہتھیار پھینک دے وہ بھی امن میں ہے. صرف چند لوگ تھے جن کے متعلق یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹے ہوئے بھی ملیں گے تو ان کو قتل کیا جائے. اس کے علاوہ باقی ہر وہ شخص جو بیت اللہ میں چلا گیا وہ امن میں تھے. تو بیت اللہ امن کی جگہ ہے، اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ. اور امن کے بارے میں ایک چیز رہ گئی کہ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو وہ ان دونوں حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا، کہ اس حرم مکہ اور حرم مدینہ ان کی حدود پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ پہرے دار ہیں. تو دجال پوری دنیا کے اندر گھومے گا لیکن نہ مکۃ المکرمہ کے حرم کی حدود میں داخل ہو سکے گا، نہ مدینہ کے حرم کی حدود میں داخل ہو سکے گا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی یہاں پر نماز کی جگہ بناؤ. یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد یہاں پر 2 رکعتیں پڑھنے کو مشروع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات یہاں پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو موافقات ہیں، یعنی وہ باتیں جن پر حضرت عمر کی رائے تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس رائے کے مطابق قرآن نازل فرما دیا یا اس رائے کو انڈورس کر دیا، وہ ان کی تعداد بعض علماء نے 18 بیان کی. ہاں بعض علماء نے ان کی تعداد 18 بیان کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ایک روایت میں 3 تو بیان کیے. تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ مقام ابراہیم ہے؟ تو حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا جی یہ مقام ابراہیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہوتا ہم اس کو اپنا مصلی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے یہ آیت کا اتنا حصہ نازل ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بعض علماء کے نزدیک مقام ابراہیم سے مراد حج کے اندر منا اور عرفات کے مقام، کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا تھا. تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس مقام ابراہیم سے مراد منا اور عرفات کے وقوف اور وہاں پر نمازیں ہیں. باقی جو طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں وہ پورے حرم میں کہیں بھی مشروع. ٹھیک ہے. لیکن جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جو طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں وہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جانی چاہیے، لیکن فرض نہیں ہے. جس طرح اب رش ہے یا یعنی وہاں پر لوگ آ جا رہے ہیں تو اس بات کا خیال کرنا کہ لوگوں کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے، آپ راستہ بلاک کرنے کا سبب نہ بنے، تو پیچھے جہاں جا کر موقع مل جائے وہاں جا کر پڑھ لیں. اب تو علماء یعنی مسجد حرام کی جو لجنہ اور علماء ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ پورے حرم میں جہاں کہیں بھی موقع مل جائے رش سے بچتے ہوئے اور اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ لوگ آپ کے آگے سے نہ گزریں تو وہاں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جا کے
وہیں پر بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں، دھکے لگ رہے ہیں، لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، رستہ بلاک ہو رہا ہے، یہ صاحب جناب کیا کر رہے ہیں؟ یہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جی اللہ کا حکم یہ آ گیا۔ اللہ کے حکم کی حکمتیں بھی اور لوگوں کو تنگ نہ کرنا اس کے اوپر غالب ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا پختہ عہد لیا کہ وہ طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو پاک کریں گے۔ پاک کرنے سے مراد ظاہری پاک طہارت اور پاکیزگی بھی ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں گے، اور سب سے بڑھ کر جو شرک کی آلائشیں ان سے پاک کریں گے۔ یہ مشرکین مکہ کو پیغام دیا جائے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تو اس گھر کو ہر قسم کی نجاست اور شرک سے پاک کرنے کے ذمہ دار تھے اور انہوں نے کیا تھا، اور تم اس کے اندر 360 بت رکھ کے بیٹھے ہوئے اور سمجھتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا منہج نہیں تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا منہج یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں رکوع سجود اور طواف اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو مخصوص صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے تھے، ان کے لیے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کر کے پاک صاف کر کے رکھتے تھے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ان کو پاک صاف نہیں کیا گیا تھا۔ تو تم یہ سمجھو کہ ہم تو متولی ہیں، جس سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے متولی تھے، ہم بھی متولی ہیں۔ تمہارے اور ان کے کاموں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ توحید پر تھے اور تم شرک پر، اور ان دونوں کا آپس میں کوئی وہ جو ہے نا میچ نہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کی الٹ کام ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس گھر کو، اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ یہاں پر مفسرین کرام کہتے ہیں پھلوں سے رزق کی بات کیوں کی؟ آم بھی تو کہتے ہیں ان کو رزق عطا فرما، یا ان کو گوشت سے رزق عطا فرما، یا فلاں چیز سے رزق عطا فرما۔ پھلوں سے رزق کا استعارہ یہ ہے کہ جس کے دسترخوان پر پھل ہو وہ فراوانی کو شو کرتا ہے کہ باقی چیزیں تو ہوں گی ہوں گی، یعنی جس دسترخوان پر جو لوگ گھروں میں پھل استعمال کرتے ہیں، باقی اناج تو بنیادی حیثیت رکھتا ہے نا، تو جس کے پاس اتنا وافر پیسہ ہے کہ وہ باقی چیزیں پوری کرنے کے بعد پھل بھی کھاتا ہے تو وہ بڑا اچھا، یعنی اس کی معیشت اچھی ہوگی۔ اس لیے من الثمرات کہا، یا اللہ ان کی معیشت اچھی کر دے، ان کے رزق میں وسعت پیدا فرما دے۔ لیکن ساتھ ایک شرط لگائی ابراہیم علیہ السلام، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے۔ یا اللہ تو صرف ان کو دینا، کیونکہ پیچھے بات ہو چکی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ساروں کو نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے وہاں کہہ دیا تھا۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا ٹھیک ہے پھر ساروں کو نہیں ملے گا تو ان کو دے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اور بات یہاں واضح فرما دی، اور وہ کیا فرمایا؟ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ان میں سے جو کفر کرے گا میں اسے بھی تھوڑا بہت فائدہ دوں گا۔ یہ تھوڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ وہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی تھی؟ ہدایت کا امام بننے کی، جس کی وجہ سے آخرت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو صرف نیکوکاروں کو ملے گی، ظالموں کو ان میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہاں دنیاوی رزق کی بات ہو رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہاں پر بھی ریپیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دنیا کا اللہ کا فیصلہ اور ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، تو جو کفر کرے گا اللہ اس کو بھی کچھ عرصہ فائدہ دے گا، اور دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو ہمیشہ زیادہ دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کو اس بات کو واضح کیا تھا کہ وہ جو بکری کا مردار چھوٹے کانوں والا بچہ عیب والا پڑا ہوا تھا، پوچھا یہ کوئی خریدتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کون خریدے گا، یہ تو ویسے بھی عیب دار ہے، زندہ بھی ہوتا تو عیب والا تھا، یہ تو مردار بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جتنے تمہارے نزدیک یہ حقارت والا ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی تو کسی کافر کو یہاں کچھ نہ ملتا۔ اور ہم اس وقت بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو صرف اس آسمان دنیا کے تناظر میں دیکھیں، ساتوں آسمان کو تو چھوڑ دیں، صرف آسمان دنیا اور اس کے درمیان جو سپیس ہے اس تناظر میں دیکھیں تو ہم مچھر کے پر سے بھی حقیر ہیں پوری دنیا۔ تو اللہ کے نزدیک یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور بندہ اس میں سے بھی کچھ تھوڑے کو، سارا تو نہیں ملنا، کہ خاطر دین بیچ دے تو کتنا خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جا بجائے کہتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا کی خاطر اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں یہی لوگ ہیں جو خسارے والے، اس سے بڑھ کر خسارہ اور کوئی نہیں۔ تو فرمایا جو ان میں سے کفر کرے گا میں ان کو تھوڑا بہت دوں گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دنیاوی نعمتوں میں ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے بہت راضی،
بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی لگتی ہے کہ چونکہ اللہ کا ہم پہ احسان بڑا ہے جی، اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، ہم بڑے خیر کے کام کرتے ہیں۔ فرعون کے پاس بھی بڑا کچھ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ اس سے راضی تھا، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہوتی۔ قارون کے پاس بھی بہت کچھ تھا، اللہ اس سے راضی تھا۔ اسی طرح اللہ کے نافرمانوں کے پاس ہر دور میں دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ رہا ہے۔ تو دنیا کے مل جانے پر یہ قیاس کرنا کہ ہم بڑی نعمت میں ہیں تو ہم اللہ ہم سے راضی ہے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں، کوئی کرائٹیریا نہیں۔ بلکہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے متعلق یہ تھا کہ دنیا کے ملنے پر وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمیں ڈھیل دے دی گئی ہے اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو گئے جن پر دنیا وسیع کر کے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس لیے یہ کرائٹیریا نہیں، اور بلکہ مشرکین مکہ کی جا بجا اس سوچ کی نفی بھی کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، اور قرآن مجید نے پچھلی اقوام کے بھی چودھریوں کا جو باتیں ہیں نا ان کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کو کہا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ یہ ہمارے مقابلہ کرتا ہے دنیاوی جاہ و حشمت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے دنیاوی جاہ و حشمت، دنیاوی مال و متاع، یہ اس بات کی غمازی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں امت مسلمہ کی کامیابی کی علامت بھی یہ نہیں ہے اور ناکامی کی علامت بھی یہ نہیں ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ پوری اس وقت کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ کہے گا جی امت بڑی پیچھے رہ گئی۔ آپ کو دانشور قسم کے فلسفی قسم کے لوگ جو ہے بیٹھ کے بتائیں گے کہ جی ہم دنیا سے کتنے پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے نا، مسلمان نہ کوئی ایجاد کی ہے اتنے عرصے سے، وہ دیکھو اسرائیل میں اور فلاں فلاں جگہوں پہ وہ نکال کے دکھائیں گے جی پچھلی جو ہے نا 5 سال کا 10 سال کا ڈیٹا آپ نکالیں، اتنے نوبل پرائز جو ہے فلاں کو ملیں، اتنی پیٹنٹس جو ہے وہ فلاں انہوں نے کیے ہیں، اور انہوں نے فلاں کیا، ایسے کیا ویسے کیا۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا، کیا مسلمانوں کا انحطاط کا اور پیچھے رہ جانے کا کرائٹیریا صرف یہ ہے؟ اگر مثال کے طور پہ ہم ایمانی حالت میں اسی طرح رہیں یا اس سے بھی برے ہو جائیں اور ہم ایسے لیول پر چلے جائیں کہ جہاں ہمارے انفراسٹرکچر گوروں سے بہتر ہو جائیں، جہاں ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ساری دنیا سے بہتر ہو جائے اور ہم نئی ایجادات کرنے لگ جائیں، تو کیا امت مسلمہ کی کامیابی کو مان لیا جائے گا کہ امت کامیاب ہو گئی؟ اگر یہ کرائٹیریا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کر کے دکھایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو کیسر و کسریٰ کے محلات کے جیسا نہیں بنایا تھا کہ یہ کرائٹیریا ہے کامیابی کا تو ہمارا محل بھی کیسر و کسریٰ جیسا ہوگا، ہمارا نہر کا نظام بھی کیسر و کسریٰ کا جیسا ہوگا، بلکہ اس کے مقابلے اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے ہو جائیں، لیکن میں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ چیز بنیادی نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ امت کی ناکامی مادی وسائل میں پیچھے رہنے میں نہیں ہے، امت کی کامیابی مادی وسائل کے حاصل ہو جانے میں نہیں ہے۔ امت کی کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، اور وہ ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی کمزوری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایمان میں مضبوط تھے اور آخرت پر یقین رکھتے تھے انہوں نے دنیا بہت مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کے لیے وہ کرائٹیریا ہی نہیں تھا، انہوں نے ویسے محلات بنانے کی کوشش نہیں کی، بن سکتے تھے اور حلال کے اندر رہتے ہوئے بھی بن سکتے تھے، اللہ نے دیا ہوا تھا، نہیں دیا ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت عثمان کو نہیں دیا ہوا تھا، دیگر صحابہ کو نہیں دیا ہوا تھا، لیکن کیوں نہیں اختیار کیا؟ یہ اختیاری معاملہ تھا ان کا، ایسا نہیں تھا کہ وہ مجبور تھے، سارے کے سارے تلاش تھے اتنے۔ وہ جو ایک حصہ ہم سیرت کا پڑھتے ہیں نا، جب مشکل حالات تھے تو لگتا ہے کہ وہ سارے کے سارے غریب تھے، ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن بھی گھر میں جو تیل جل رہا ہے وہ ادھار کا ہے، آپ کی زرہ جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی ہے، کیا یہ مجبوری کے تحت تھا، فاقے تھے، حالات ہی اچھے نہیں تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا؟ اختیاری تھا کہ اس دنیا کی اہمیت نہیں تھی، ویژن بالکل کلیئر تھا کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دانشور طبقہ مجھے اور آپ کو دن رات باور کراتا ہے کہ امت مسلمہ بڑی پیچھے رہ گئی، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ آپ کے نزدیک پیچھے رہ جانے کی علامتیں کیا ہیں، تو وہ یہ ساری علامتیں گنوانا شروع ہو جائیں۔ بھائی علم میں پیچھے رہ گئی، عمل میں پیچھے رہ گئی، ایمان میں پیچھے رہ گئی، تقوی میں پیچھے رہ گئی، اللہ کے ساتھ تعلق میں کمزوری آ چکی ہے،
شرک آ چکا ہے، بدعات آ چکی ہیں، خرافات آ چکی ہیں، یہ اصل مسئلے ہیں، اس پر کوئی نہیں بات کرے. امت کا درد بڑا اٹھے گا لیکن یہی نہیں پتا کہ امت کے مسائل کیا ہیں. تو بھائی ایسے دانشوروں سے اللہ کی پناہ جو امت کو کسی اور طرف لے جائیں. وہ امت کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر کام شیطان کا کر رہے ہیں. اور یہ جو فقر فاقے، اس کا ڈر اور اس کے مقابلے میں دنیا کی آسائشیں اور اس کی تزئین و آرائش اور اس کی بہت زیادہ اس کے پیچھے بھاگنا، یہ وہ ایجنڈا ہے جو شیطان کا ایجنڈا ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا تو دھوکے کا تھوڑا سا سامان ہے. مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةٌ، یہ تو صرف ایک تھوڑے عرصے کی زندگی ہے، یہاں سے گزر کر جانا ہے. اس لیے اللہ کے رسول بار بار یہ بات صحابہ کو سکھا رہے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، یا یہ کہ تم ایک مسافر کی حیثیت میں جا رہے. میرا گھر یہاں ہے، میں جا رہا ہوں کراچی، میں نے جانا ہے، مجھے پتہ ہے تھوڑے سے دن کے لیے جانا، واپس آنا ہے. کتنا سامان ساتھ لے کر جاؤں؟ کتنا سامان؟ سارا لے جاؤں گا، ساری چیزیں اٹھا کر لے کر جاؤں گا. میرے پاس 10 جوڑے ہیں، ان میں سے 1-2 لے کر جاؤں گا. میں ایک دن کے لیے تو جا رہا ہوں، میں اس میں سے کوئی ایک چیز اٹھا کر ساتھ لے کے جاؤں گا، 2 چیزیں ساتھ اٹھا کے لے کے جاؤں گا. یہی معاملہ انسان کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں. قل العفو، آپ کہیے جو تمہاری ضرورت سے اوپر ہے خرچ کرو. اسٹور سیونگ کر کر کے رکھ. یہ جو بڑے ہمدرد بن کے آ کے جو آپ کو خیر کے کاموں سے روکنے والے ہیں نا، بھائی تم پاگل ہو. اللہ نے موقع دے دی ہے، اچھی جاب دے دی ہے، کاروبار دے دیا ہے، تمہیں 4 پیسے ہاتھ میں آ گئے، سیونگ کرو بھائی، نسلوں کے لیے بچاؤ، اپنے آنے والے بچوں کے لیے بچاؤ. فلاں کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، فلاں بناؤ، فلاں بناؤ. یہ تم بیوقوف ہو، فلاں رشتہ دار کو دے دیتے ہو، فلاں جگہ پہ خرچ کر دیتے ہو. فی سبیل اللہ کرنے کا ٹھیکہ تم نے اٹھایا ہوا سارا. میں نے دیکھے لوگ بیان کرے سیلاب میں دے رہے ہو، سارا سیلاب تم لے کے آئے ہو، تمہارا قصور ہے، یہ ساری ریلیف کا کام تم نہیں کرنا ہے. اس قسم کے لوگ جو ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگوں کے سینوں میں آ کے وسوسے ڈالتے ہیں، جو جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ اللہ نے وسعت دیا خرچ کر رہا ہے، یہ اصل میں آگے بھیج رہا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھے تم میں سے ہر شخص کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی. آپ کو پتہ تھا کہ آج گھر پہ جانور ذبح ہوا ہے. دستی کا گوشت اللہ کے رسول کو پسند تھا. آپ گھر آئے، پوچھا کیا ہوا، وہ جو جانور ذبح کیا تھا. کہا اللہ کے رسول باقی سارا تقسیم کر دیا، یہ دستی بچ گئی، آپ کے لیے بچا کے رکھی. آپ نے فرمایا باقی سارا بچ گیا، یہ تو ہم نے کھا لینا، جو اللہ کے یہاں بھیج دیا وہ تو بچ گیا ہے. تو اس لیے انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور میرا ویژن کیا ہے. یہ کلیئر ہوگا. جب تک یہ ویژن کلیئر نہیں ہوگا، مقصود کیا ہے اسلام کا، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا، نہ امت کے مسئلے سمجھ آئیں گے نہ اپنے مسئلے سمجھ آئیں گے. تو امت کے مسئلے ان لوگوں نے یہ بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں کرائٹیریا کچھ اور ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کفر کرے گا اس کو بھی دنیا میں مل جائے گا. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے جہنم کے عذاب کے سامنے بے بس کر دوں گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اب فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اللہ اکبر. ربنا تقبل منا، اور کہہ رہے تھے یا اللہ ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہم سے بہت زیادہ سننے والا، بڑا علم رکھنے والا. حضرت وہب کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے شاگردوں کو یہ پڑھاتے تھے نا تو بہت روتے تھے، اور ساتھ میں یہ بات کہا کرتے تھے جو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے بھی بتایا وہ کرتے تھے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو یہ آیت پڑھا رہے تھے نا تو بہت دیر روتے رہے. اور اس کے بعد کا عبد مخصوص بعمل مخصوص فی مکان مخصوص، اللہ کا چنا ہوا بندہ اللہ کی چنی ہوئی جگہ پر اللہ کا بتایا ہوا چنیدہ کام کر رہا ہے. اس سے اوپر کوئی قبولیت ہوتی ہے؟ اس کے باوجود کہہ رہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع، یا اللہ ہم سے قبول فرما. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یہ کام کر سکے، لیکن تو ہم سے لے رہا ہے تو پھر قبول بھی کر. یہ ہر دین کا کام کرنے والے کے لیے نا یہ آیت ایسی ہے جو اس کو نا میں کہتا ہوں ایسے اپنے سامنے لکھ کے لگا لیں 24 گھنٹے کی، صبح و شام دیکھتا رہے اس کو کہ یہ کیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع، یہ قبولیت ہو گئی. یقین مانے ایک لفظ ایک جملہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث کے مطابق جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا.
ایک جملہ اللہ کے ہاں غیر مقبول ہو گیا جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ اوقات بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا اور اس کو کوئی ویٹیج نہیں دیتا کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں, لیکن وہ کلمہ اللہ کو اتنا راضی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک کلمے کی وجہ سے جنت عطا فرماتا. اور بسا اوقات وہ ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے, ویٹیج نہیں دیتا اسے کہ میں کیا بکواس کر گیا, لیکن اللہ کو وہ اتنا ناراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیتے. یہ ایک کلمہ, ایک بات, ایک عمل اخلاص کے ساتھ کیا ہوا اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ساری جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا تنہائی میں مکھی کے سر کے برابر نکلا ہوا آنسو جہنم کو اس آنکھ, اللہ کے رسول نے فرمایا نا جس آنکھ سے آنسو نکل آئے یا جس آنکھ نے اللہ کے رستے میں ایک رات بھی پہرا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پر ان دونوں آنکھوں پر جہنم کو حرام کر دیا. اس لیے یہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا ہے نا, یہ قبولیت کے لیے بہت زیادہ اس کو اختیار کرنا. یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت فتنے میں ہمارے لیے بڑی آزمائشیں ہوں, بہت آزمائش. ہمارا جو اٹھک بیٹھک ہو گئی ہے نا, ہمارا جو ارد گرد جو ماحول بن گیا نا وہ لائکس اور شیئرز والا ہے. ہم جس دور کا ہمارا جو فتنہ ہے نا وہ لائکس اور شیئرز والا ہے. ہمارے دور کا فتنہ واہ واہ والا ہے, اور وہ ماحول کریٹ کر کے کام کرنے والا ہے جس سے لوگ سنیں. آپ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن تھکی ہوئی ویڈیو کوالٹی کی خیر کوئی سنتا نہیں. ٹھیک ہے, آپ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں, پیچھے اچھا بیک گراؤنڈ نہیں کوئی سنتا نہیں. آپ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں, جو ہے نا آپ کو بہت ساری اٹس اینڈ بٹس کا خیال کرنا پڑتا ہے. اچھا آپ اس سب کا خیال کر لیا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر حاصل ہونا شروع ہوتا ہے وہ سارا کچھ جو مطلوب نہیں تھا, مقصود نہیں تھا. اور وہ اصل پھر پرابلم آ کے وہاں بنتی ہے جب وہ آپ کی کامیابی اور ناکامی کا معیار بن جاتا ہے. فلاں بندہ جی اس کی فالوئنگ بڑی, اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ بہت اچھی بات کرتا ہے, اس کی فالوئنگ نہیں. اب کیا کریں؟ تو بھائی میرے بڑی آزمائش. اس لیے جو کام اللہ رب العزت لے اس کو کرتے ہوئے بار بار یہ دعا مانگنا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یا اللہ تو ہم سے قبول فرما لے. وہ یہ جو بہت زیادہ سننے والا, بڑا علم رکھنے والا ہے. اور اس کے لیے بار بار ایک سوال مجھ سے کیا جاتا ہے کہ جی اخلاص کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, جب ظاہر بات ہم اتنے ایکسپوزڈ ہیں, ہم اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کے اندر موجود ہیں, کیا کریں؟ کام بھی کرنا ہے, کام کو بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ بندہ کہے نہیں میں کرتا یہ سارا, پھر کیا, پھر تو آپ نے میدان چھوڑ دیا, آپ کو کرنا ہی کرنا, لازمی کرنا. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے, کیسے اخلاص کو برقرار رکھا جائے؟ اس کے بھائی مجھے تو دو ہی طریقے سمجھ آتے ہیں. ایک یہ تنہائیوں کی عبادت جو ہے نا وہ جلوت کی عبادت سے بہتر ہو. بالکل تنہائی میں اللہ کے سوا جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس وقت جو نماز پڑھیں وہ باقی ساری نمازوں سے حسین ہو, اس وقت کی تلاوت سب سے خوبصورت ہو, اس وقت کی باتیں سب سے حسین ہو جو اللہ کے سامنے کریں, اس وقت کی دعاؤں کے اندر جو ایک گڑگڑاہٹ ہے, ایک رونا ہے, وہ باقی جلوت کی چیزوں سے بہت اچھا ہو. چھپے ہوئے صدقے جو ہیں وہ دکھاوے کے صدقے سے جو ترغیب کے لیے, چلو مثال ابھی بار بار کام ہو رہا ہے, سوشل ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے, سیلاب کے متاثرین ہیں, سارے لوگ ہیں, ہم مجبور ہیں کہ جنہوں نے جو ڈونرز ہیں ان تک رپورٹ پہنچانی ہے, بہت سارے اور لوگوں کو اصل حالات بتانے کہ یار اتنی مجبوری پڑی ہوئی. کچھ لوگ ہیں جو خرچ کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے فلاں پر اعتماد ہے, جب تک یہ وہاں پہنچا ہوا نہ ہو. مجبوری ہے, آپ کو تصویر جو ہے نا کھنچوا کے لوگوں تک پہنچانی پڑتی کہ یار یہ کام ہو رہا ہے, یہ کام اس طریقے سے بہتر طریقے سے اس کو کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنہائی کے صدقے بھی ہوں جن کا اللہ کے سوا کچھ کسی کو نہ پتہ ہو, اللہ کے سوا کہیں نہ پتہ ہو کہ جی یہ کدھر سے آیا, کس کے پاس پہنچا, حتیٰ کہ لینے والے کو پتہ نہ ہو کہ یہ مجھ تک کس نے پہنچایا. ایسے صدقے کرنے کی کوشش کریں. تو چھپی ہوئی جو عبادتیں ہیں نا ان کو زیادہ کر کے پھر بار بار اللہ سے یہ دعا مانگنا شروع کر دیں, یا اللہ اخلاص, یا اللہ اخلاص عطا فرما, یا اللہ اخلاص عطا فرما. ریاکاری سے بچا دے, دکھلاوے سے بچا, واہ سے بچا, اپنے لیے مخلص کر لے, اپنے لیے اپنا چنیندہ بنا لے, تب جا کے کہیں گزارا چلے گا. وگرنہ میرے بھائی ہم تو حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں سے آغاز کیا جائے گا نا ان میں سے پہلا امتحان ہمارا, کہ جو لوگوں کو تو بڑا کچھ بتاتے تھے لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں واہ جی واہ شیخ صاحب کے پاس بڑا علم ہے جی, بڑی اچھی گفتگو کر, بڑی پرتاثیر گفتگو ہوتی ہے جی, بڑا فائدہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. پتہ لگے سن کے سننے والے تو جنت میں پہنچ گئے لیکن بیان کرنے والا والعیاذ باللہ, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
اگلی آیت پر انشاءاللہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب